وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا وہ ایک شخص وہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو وہ شب قدر میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، ہم ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہے نا یہ بیماری ہم میں کہ والدین کی نافرمانی۔ فلا تقل لهما اف، یہ قرآن نے کہا کہ ماں باپ کوئی بات کہیں تو یار ابھی تو کر کے آیا ہوں پھر بتا دیا، اس کو کہتے ہیں اف، ابھی تو کام کر کے آیا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، بات بات پر رشتہ داروں سے لڑ پڑتا ہے، قطع تعلق کرنے والا، شب قدر میں یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ ایسے ہوتے ہیں نا رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ بات بات پہ لڑ پڑتا ہے اور دلیل کیا دیتا ہے، مجھے بھائی سیدھی بات ہے، مجھے جو ہے نا میں سیدھی بات سننا پسند کرتا ہوں اور سیدھی بات بولتا ہوں، ہاں جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایسی فضول باتیں کرتا ہے، جو بات ہوتی ہے میں منہ پہ بول دیتا ہوں، اور تیرے خلاف کوئی بات کرے تو تجھے برا لگتا ہے اور دوسروں کے خلاف تو منہ پہ بات کرتا ہے۔ اس کو کوئی بول دے نا کہ بھائی آپ میں یہ مت، آپ میں جو ہے نا یہ غلط چیز ہے، آپ ایسا نہ کیا کرو، اور ابے تو کون ہے مجھے سمجھانے والا، اور دوسرے میں کچھ غلط نظر آئے تو جو بات ہو میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اپنے خلاف برداشت نہیں ہے اور دوسرے کے اندر کوئی غلط نظر آئے تو منہ پہ بول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ تو بھائی برداشت، صبر یہ بہت بڑا اسلامی ایک چیپٹر ہے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہر بات منہ پہ بولنے والی نہیں ہوتی، اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر بات منہ پہ نہیں کہی جاتی۔ کہ آپ کسی کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں اور 2-4 بندے بیٹھے ہیں، آپ نے منہ پہ کہہ دیا بھائی تیری نماز ٹھیک نہیں ہے تو نماز ٹھیک کر لے، کوئی ایسے کرتے ہیں کیا؟ 2-4 بندوں کے سامنے بولو کوئی برا تو لگے گا۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انفرادی طور پہ اچھے موڈ میں بیٹھا ہو، یہ بھی خیال کرنا، جب وہ اچھے موڈ میں بیٹھا ہو تو آپ اس کے پاس جائیں پیار محبت سے، بھائی آپ نے نماز پڑھی تھی نا تو وہ رکوع کے اندر جو ہے نا آپ نے رکوع بالکل صحیح نہیں کیا، تو آپ رکوع کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے اکیلے میں، تو اس کو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اگر آپ 2-4 بندوں کے درمیان میں جا کے بولے بھائی آپ کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، وہ بولے تو کیا ہوا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے کیا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ جو بات ہے میں منہ پہ صحیح کہہ دیتا ہوں، آپ کو تو کڑوی لگنے لگ گئی، آپ کی میں اصلاح کر رہا ہوں، تو یہ اصلاح یہ نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں تعلق اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، شب قدر کے اندر ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ اور انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ عید کی رات کو کیا کہا گیا بھائی؟ لیلۃ الجائزہ۔ عید کی رات کو کیا کہا گیا بھائی؟ لیلۃ الجائزہ۔
انعام کی رات. کون سی رات؟ انعام کی رات. سارا مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں تو عید کی رات کو ہمیں اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں. فرشتوں کی آواز اس دن کون سنتے ہیں؟ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق ان آوازوں کو سنتی ہے. اور فرشتے کیا پکار رہے ہوتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دی جائے. یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پوری دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. دیکھو گواہ بھی کون بن رہا ہے؟ کون گواہ بن رہا ہے؟ فرشتے. میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی. سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، کنجوس ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات سمجھ آئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ کے سبحان اللہ کہنے یہ بہت مزیدار سبحان اللہ ہے، اور بے تکی سبحان اللہ میں مزہ نہیں ہے. تو بات سمجھ آئے نا سبحان اللہ. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے. یہ خطاب کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالی. بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو. یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ عید والے دن. اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا. اور آپ منہ بند کر لیں. اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے وہ مصلحت کے تحت عطا کروں گا کہ آپ کے لیے اگر وہ بہتر ہوگا تو عطا کروں گا، بہتر نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر عیب پوشی کا معاملہ کروں گا، ستاری کرتا رہوں گا، تمہاری لغزشوں پر ستاری کروں گا، مطلب تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہارے مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا. قیامت والے دن میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا بھی نہیں کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. یہ عید کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم سے خطاب ہو رہا ہے. جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو جلدی ہوتی ہے، امام صاحب جلدی خطبہ مانگے اور ہم بھاگے، فوراً گلے ملے اور گھر جائیں اور عیدیاں بٹورے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت
امت کو افطار کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ بخشش ہماری ہو رہی ہوتی ہے، خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اور خوش فرشتے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے ہم خوش نصیب ہیں۔ تو رمضان المبارک کے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ہم ان کی قدر کر لیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے۔